اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ وراثت جو ہے اس کی تقسیم وفات سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کو وراثت کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، یا وفات کے بعد ہی ہوگی جی لازمی طور پہ؟ دیکھیں یہ بہت شروع میں، بڑا مسئلہ ہے، ہاں شروع میں جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم وراثت کی تعریف کو سمجھ لیں تو مسائل حل ہو حل جاتے ہو ہیں۔ جائیں گے۔ جی جی۔ دیکھیں وراثت کے لیے کسی کا مرنا ضروری ہوتا ہے، کسی کا اس دنیا سے جانا ضروری ہوتا ہے، جی جی۔ وگرنہ وہ وراثت نہیں ہے۔ ہاں جی۔ وہ یا تو ہبہ ہوگا ہوں۔ یا وہ عطیہ ہوگا، جیسے کہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ۔ عنہما، ان کی والدہ نے، نعمان بن بشیر کی والدہ امرہ بنت رواحہ، اچھا جی۔ وہ اپنے خامند کو انہوں نے فورس کیا، جیسے ہمارے امی کر دیتی ہیں کہ جی لازمی میرے بیٹے کو کوچ دو۔ تو سیدنا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹال مٹول کرتے رہے، اور بڑی اس کی تفصیلات کو جمع کرے نا تو بڑی چیزیں مزیدار سی اکٹھی ہو جاتی ہیں اچھا جی۔ کہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی خاص طور پر ازدواجی اور عائلی زندگی ویسی تھی جیسے ہماری ہوتی ہے، مطلب کوئی خاص فرق نہیں ہے، خاص نہیں، بالکل صحیح خاص کہہ رہے فرق نہیں ہے ہیں۔ کہ جی جیسے ہمارے ہاں بھی خواتین کی طرف سے بس اوقات فورس کر دیا جاتا ہے تو انسان کہتا ہے اچھا یار ہوں میں مان ہی لواں کوئی ہاں صحیح کہہ رہے ہمیشہ میں ڈینائی کرتا آتا ہوں۔ ہیں۔ جی جی۔ تو یہی معاملہ سیدنا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جیسے یہ نعمان کی پیدائش ہوئی ہے نا تو اس وقت ان سے انہوں نے کہا، ان کی اہلیہ نے، امرہ بنت رواحہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میرے بیٹے کا نام کچھ کرو۔ تو انہوں نے نا کچھ ٹال مٹول سے کام لیا، پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے باغ جو ہے نا اپنے بیٹے کے نام لگا دیا، پھر کہا یہ چھوٹا ہے کیا کرے گا، واپس لے لیا، اچھا خود ہی نام لگایا پھر واپس کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جب بچہ بڑا ہو گیا اہلیہ نے پھر فورس کیا، نہیں میرے بیٹے کو کچھ دو، تو کہنے لگے یار پچھلی دفعہ تو باغ دیا تھا، اس دفعہ کچھ اور، تو اس دفعہ انہوں نے خادم دے دیا ایک۔ اچھا جی۔ اچھا اب اہلیہ نے کہا کہ نہیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بھی بناؤ تاکہ ریورس نہ کر سکو۔ اچھا یہ نا روایت ویسے تھوڑی سی بتاتے ہیں، آپ تو بڑی تفصیل سے بتا رہے ہیں، بڑی ضروری ہے یہ، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں نا، سمجھ آئے یہ اس کے جب الفاظ اکٹھے کیے جاتے ہیں تو کافی مزیدار چیزیں اکٹھی سامنے آتی ہیں۔ بالکل ہاں جی۔ اور یہ بیان کرنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کے متعلق کوئی ان کو ان کے معیار سے نیچے نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے، بس یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی بھی ایسی ہی تھی جیسے ہماری ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی اس گھریلو معاملات میں وہی ہیں، گھریلو معاملات وہی ہیں۔ تو اب جب دوسری بار اپنے بیٹے کو انہوں نے گفٹ دیا تو وہ غلام کی شکل میں تھا، کہا کہ نہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بھی بنانا۔ اچھا بھائی چلو مجبور ہو تو کیا نہ کرے، ٹھیک ہے، ہوم منسٹر۔ تو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا کہ ایسے ایسے ہے تو آپ اس کے گواہ بن جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ هل اعطیت کل ولدک ہکذا، آپ نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح سے دیا ہے، سب کو ایک ایک غلام دیے؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا فإنی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، یا تو سب کو دو یا یہ بھی واپس لو۔ اور وہ واپس ہوا ہے۔ اچھا دوبارہ واپس ہوا ہے، تو وہ جو گواہ بنانے کے چکر میں تھے کہ چلو الٹا نقصان ہو گیا۔ تو یہ سوچنا چاہیے ہماری خواتین کو بھی کہ کبھی کبھی جو اس طرح سے انفورس کیا جاتا ہے نا تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔